ناظرین آداب، پیغام ٹی وی کے منفرد پروگرام آواز دکن میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ جیسا کہ اپنے عنوان ہی سے آج کے اس پروگرام کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آواز دکن کس علاقے کا نمائندہ پروگرام ثابت ہوگا۔ تمہید کے طور پر میں یہی کہوں گا ناظرین، ارض دکن سے وابستہ لب و لہجے، زبان و ادب، شعر و سخن، تہذیبی روایات، معاشرتی وضع و خطا اور ایسے کئی نکات اپنے پہلو میں، اپنے جلو میں لیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ازحد ضروری ہے کہ دکن اور دکنیات ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے، تو آپ سمجھ پائیں گے کہ واقعی دکنیات دکن کے لیے کتنا ازبط ضروری ہے۔ دکن وہ علاقہ ہے جس نے ازل ہی سے شعر و ادب، تہذیبی روایات، شائستگی، شرافت، مروت، انکساری، غرض انسانی زندگی سے جڑے جذبات و احساسات کا ایسا عظیم گہوارہ رہا ہے جس سے انکار ہرگز ممکن نہیں۔ پھر اس سے وابستہ تمام لوازمات یا آمیزے کو ہم دکنیات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ایک دلی خوشی و سکون میسر آتا ہے کہ دکنیات ایک ایسا باب ہے دکن کے حوالے سے کہ بغیر اس کے ہم دکن کی حقیقی روح تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج مجھے رہ کر بلکہ ہر وقت بابا دکنیات ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور صاحب کی یاد آتی ہیں۔ اس لیے بھی آتی ہیں کہ زور صاحب وہ فرد فرید تھے جنہوں نے دکن کی عظمت رفتہ کو اپنے فن پاروں، اپنی تحقیق، اپنی تنقید، اپنی فکر کا منبع و محور بنایا۔ اگر ڈاکٹر زور اس خطۂ زمیں پر پیدا نہ ہوئے ہوتے تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ دکن اور دکنیات کس بلا کا نام ہے ہم آج جان نہیں پاتے۔ ڈاکٹر زور قابل صد تحسین شخصیت اس لیے بھی ہے میری نظر میں جنہوں نے ایک ایسے دور میں جب کہ جامعہ عثمانیہ کا کردار خالص معیاری اردو کے لہجے کو اپنایا ہوا تھا، ان حالات میں ڈاکٹر زور نے محسوس کیا کہ اپنی زمین، اپنے خطے سے وابستہ ایسے قدیم کلاسیکل فن پاروں اور اس سے جڑی تہذیبی روایات کی کس طرح حفاظت کی جائے۔ انہوں نے اس جانب خصوصی طور پر توجہ دی اور دامِ درم قدم سخن نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ ڈاکٹر زور میری نظر میں دکن اور دکنیات سے متعلق خشت اول کی حیثیت رکھتے ہیں جنہوں نے آج تک ایک ایسا پیغام اپنی فکر کے ذریعے اہل دکن کو دیا جو ہماری نظر میں ادارہ ادبیات اردو کی شکل میں موجود ہے۔ 1931 میں قائم ہوئے اس ادارے کے زیر اہتمام ایک رسالہ سبرس 1938 میں جاری ہوا جو آج تک جاری و ساری ہے، لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر زور کی فکر کا منبع و محور، جو سوچ تھی، جو زاویہ رہا ڈاکٹر زور کا، آج اہل دکن نے اسے فراموش کر دیا۔ یعنی وہ جذبہ، وہ فکر دکنیات کے حوالے سے ہمیں موجود نہیں رہی۔ ضرورت اس بات کی ہے منظم انداز سے دکنی تہذیب و ثقافت، لب و لہجے کی حفاظت کے لیے مہم کا آغاز کیا جائے۔ مہم عملی طور پر ہو، نہ کہ نعرے بازی کا شکار ہو۔ ہر طرح سے جب ہم کمر بستہ ہو جائیں، یقین ہے کہ ہم اپنی منزل کو پالیں گے۔ اس لیے بھی کہ جذبہ صادق جب کسی قوم میں سرایت کر جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، تو منزل کا حصول میں نہیں سمجھتا کہ ناممکن ہو۔ یقیناً منزل ضرور قدم چومے گی۔ ڈاکٹر زور نے جو فکر اہل دکن کو دکنیات کے حوالے سے سونپی ہے یا دی ہے، آج وقت اور حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ پھر سے اس پر منظم انداز میں ہمارے قدموں کے نشان چھوڑے جائیں
اور ایسے انداز سے ہم ثابت قدم رہیں کہ اپنی ایک علیحدہ شناخت ریاست تلنگانہ، علاقہ حیدرآباد کرناٹک اور علاقہ مراٹھواڑہ کے چپے چپے پر چھوڑ جائیں۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں پر جتنی جامعات قائم ہیں وہاں وہاں دکنی کا علیحدہ شعبہ قائم ہو، یا ایک دکنی اردو یونیورسٹی بنام ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور کا قیام لایا جائے، اس لیے کہ ڈاکٹر زور اس کے بجا طور پر مستحق ہیں، جنہوں نے بے لوث اپنی فکر کے ذریعے عملی طور پر ایسے کئی فن پارے ہمارے سپرد کیے جو آج بھی انہیں ہمارے دلوں میں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ ڈاکٹر زور کا یہ پیغام ان اشعار کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے: زندگی سانس لیتی رہے گی یوں ہی، زندگی سانس لیتی رہے گی یوں ہی، زندہ دل ہنستے ہنستے گزر جائیں گے، موت سے بھی مریں گے نہیں زور ہم، زندگی میں جو کچھ کام کر جائیں گے۔ ان دو اشعار کے ذریعے ڈاکٹر زور نے ہمیں بتلا دیا کہ زندہ دل کس طرح ہوتے ہیں اور کیا کر جاتے ہیں۔ دکن اور دکنیات بھی ایک ایسا موضوع ہے آج کے دور میں اسے کسی دیوانہ وار کی تلاش ہے۔ بہت ہی مایوس کن دور سے آج علاقہ دکن گزر رہا ہے۔ دکنیات کے حوالے سے کم از کم میری نظر میں دکنی شعر و ادب یا دکنیات سے متعلق ایسا کوئی نئی نسل میں مستند محقق نظر نہیں آتا کہ جنہیں میں کہہ سکوں کہ یہ واقعی جدید دکن کے نمائندہ دکنیات سے متعلق نقاد یا محقق تسلیم کر سکوں۔ آج ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اہمیت کو جانیں شعر و ادب کے حوالے سے، چاہے وہ تہذیبی روایات رہی ہوں، شائستگی، وضع خطا یا ثقافت کا معاملہ رہا ہو، ہماری اپنی منفرد شناخت رہی ہے ازل ہی سے، اور جب فطرت نے ہمیں ایک منفرد شناخت بخشی ہے تو پھر کیوں ہم اس سے انکار کریں یا ہم اس سے راہ فرار اختیار کریں۔ آئیے عہد کریں ہم کہ ہم پھر سے ڈاکٹر زور کے جو نظریات رہے دکن اور دکنیات سے متعلق ہمارے اس پیغام ٹی وی کے منفرد پروگرام آواز دکن سے جڑ کر پھر سے ہم اس سے وابستگی اختیار کریں۔ ناظرین، یہ آج اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی، یقین ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آئندہ کسی ایپیسوڈ میں، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے دوست اور ہوسٹ ڈاکٹر جہانگیر احساس کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔